الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أخذ الله ميثاق النبيين وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون اور جب اللہ نے عہد لیا
وعدہ لیا نبیوں سے کہ جب تمہارے پاس میری طرف سے کتاب اور حکمت آ جائے اور اس کے بعد تمہارے پاس ایک رسول آئے جو اس چیز کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہیں دیا گیا ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، لازماً تم نے اس پر ایمان لانا ہے اور اس کی مدد بھی لازماً کرنی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا اقررتم واخذتم علی ذلکم اصری، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور میری طرف سے اس کو بطور ذمہ داری قبول کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، سارے نبیوں نے کہا کہ ہم نے اقرار کیا۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ بس تم بھی گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک مکمل کر دیا، اور نہ صرف یہ مکمل فرمایا بلکہ اس سلسلہ تکمیل پر جو پہلے انبیاء ہیں ان سب کی گواہی اور شہادت بھی لے لی اور ان سے اقرار بھی لے لیا۔ اس اقرار کا مفہوم یہ ہے کہ جو نبی اور رسول ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوتا ہے، اس کی اپنی کوئی اتھارٹی نہیں ہوتی، وہ اللہ سے اتھارٹی لے کر آتا ہے۔ تو جس نے اتھارٹی دی ہے، جس نے اختیار دیا ہے، جس نے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے، وہ اختیار بھیجنے والے کا ہے، بھیجے ہوئے کا نہیں ہے۔ لہذا کسی موقع پر بھی بھیجنے والا وہ اس کی جگہ پر کسی نئے کو بھیج دے، اس کے بعد کسی اور کو بھیج دے، کسی ایک علاقے میں بھیج دے، کسی دوسرے علاقے میں کسی اور کو بھیج دے، یہ بھیجنے والے کا اختیار ہے، وہ کسی کو جیسے بھی بھیجتا رہے۔ پھر وہ ایک آخری رسول بھیجے اور پھر اس کے لیے نہ کوئی وہ وقت مقرر کرے، نہ کوئی وہ جغرافیائی حد مقرر کرے، اور نہ ہی وہ اس کے لیے اب قیامت تک کے لیے کسی مددگار، کسی اس کے وزیر، کسی اس کے ذلی یا بروزی یا کسی بھی طرح کے اس کی نبوت کے اندر کسی دخیل کی ہمیشہ کے لیے اس کی امکانات کو ختم کر دے، یہ اللہ کا اختیار ہے، اس نے بھیجا ہے۔ لہذا اس نے پہلے سارے نبیوں سے عالم ارواح میں عہد لے لیا، نبوت دینے سے پہلے عہد لے لیا کہ یہ تمہارا اختیار نہیں، میں دوں گا۔ لما آتیتکم من کتاب میں حکمہ، میں اگر عطا کروں گا، کتاب آئے گی تو وہ میری ہوگی، حکمت و دانائی آئے گی تو میری ہوگی، دین ہوگا تو میرا ہوگا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، ہر چیز میری ہوگی، تم وہاں میرے نمائندے ہوگے۔ لیکن جب وہ آخری نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے جو پیغمبر آخر الزمان ہیں، ثم جاءکم من بعد ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، تم نے نشانی صرف یہ دیکھنی ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جو کچھ نازل ہوا ہے وہ اس کی تصدیق کرتا ہے کہ تردید کرتا ہے، بس یہ دیکھنا۔ وہ میرا رسول ہے، تصدیق کرتا ہے، اور یہی تو سب سے بڑی نشانی ہے۔ نبی اور فلسفی میں فرق یہ ہوتا ہے، فلسفی جب کوئی نیا آتا ہے تو اپنے آپ کو منوانے کے لیے کسی نئے فلسفے کی بنیاد رکھتا ہے،
کیونکہ اس نے جب تک وہ پچھلے فلسفوں کو غلط قرار نہ دے اس کا فلسفہ مانتا ہی کوئی نہیں. اگر اس نے پچھلے فلسفوں کو ہی بتانا ہے کہ وہ بھی ٹھیک کہتا ہے، وہ بھی ٹھیک کہتا ہے، وہ بھی ٹھیک کہتا ہے، تو پھر آپ کی تو کوئی نئی بات اس میں ہوئی نہ. لہذا تاریخ میں آپ دیکھتے ہیں کہ نئے نئے حکیم، نئے نئے دانا، نئے نئے فلسفی آئے، ہر فلسفی پچھلے کی تردید کرتا ہوا ہے. اور انبیاء کا یہ اللہ نے خاص اعزاز رکھا کہ جو بھی نبی آیا وہ پچھلے کی تصدیق کرتا ہوا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر یہ سلسلہ رک گیا اور پچھلوں سے عہد لیا. بعد میں تو ہونا ہی کوئی نہیں، آخری ہے. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر اس کے بعد میرا رسول آ گیا آخری، جو پہلے کی تصدیق کرتا ہے، یہ آخری رسول آ گیا. فرمایا تمہارے اوپر تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم نے اپنا سٹینڈ چھوڑ دینا ہے، تم نے اپنی جو حیثیت ہے، اپنا امتیاز وہ چھوڑ دینا ہے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تمہارا کام یہ ہے کہ جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو ان پر ایمان لانا تمہارا فرض ہے، تمہاری ذمہ داری ہے. وَلَتَنْصُرُنَّ، ان کی مدد بھی تم نے کرنی. یہ کس سے عہد لیا جا رہا ہے؟ یہ جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام سے بھی عہد ہے، یہ آدم علیہ السلام سے بھی ہے، یہ نوح علیہ السلام سے بھی ہے. سارے نبیوں سے عہد لیا، کیونکہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سرور انبیاء ہیں، جو سرتاج انبیاء ہیں، ان سے جو جد انبیاء ہیں ان سے بھی عہد لیا جا رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی یہ ہے کہ اب تمہیں ان کے تشریف لانے کے بعد تمہاری ساری اتھارٹیاں، تمہارے سارے اختیارات، تمہارے سارے اعزازات وہ اگرچہ تصدیق کرنے کی حد تک برقرار رہیں گے لیکن ماننے کی حد تک صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا چلے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ. اور میں نے گزشتہ جی میں بھی عرض کیا تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تورات کا ایک ٹکڑا لگ گیا. ایسے دیکھ رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا. عمر کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تورات کا ٹکڑا ہے. فرمایا تم تورات پڑھ رہے ہو، اگر موسیٰ علیہ السلام خود بھی تشریف لے آئیں تو میرے اوپر ایمان رکھنے اور میری پیروی کے بغیر ان کی نجات بھی نہیں ہو. خود موسیٰ علیہ السلام تشریف، لہذا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی ہیں، لیکن جو پہلے نبی ہیں ان میں سے بھی اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں موجود ہو تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. کیوں؟ اس لیے کہ دین اس کے علاوہ اور کوئی اتھارٹی باقی نہیں رہی. اب قیامت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت یوں ساتھ ملے ہوئے ہیں. اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ قیامت قریب ہے، میرے بعد اب قیامت آنے والی ہے. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جس طرح ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، اسی طرح میرے اور قیامت کے درمیان میں کوئی اور نبی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انا والساعۃ کہاتین میں ختم نبوت کا مسئلہ حل فرما دیا کہ قیامت اور میرے درمیان اور کچھ نہیں ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا انا آخر الانبیاء وان امتی آخر الامم، میں نبیوں میں سے سب سے آخری ہوں اور میری امت ساری امتوں میں سے آخری امت ہے. لہذا اب قیامت تک کے لیے، ہاں بعد میں تو کسی کا امکان ہے ہی نہیں، نہ تھا. جو قبل از نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو امکانات تھے اس کے بارے میں فرما دیا ایمان رکھنا ہے کہ آدم بھی سچے تھے، ایمان رکھنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، شیس علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی سچا تھا. ایمان رکھنا ہے. لیکن شریعت کس کی چلے گی، رسالت کس کی چلے گی؟ اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. بعد والا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، قبل والا مسئلہ تھا.
آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سچے نبی تھے. اب کسی سچے نبی کی بھی شریعت نہیں چلے گی. آپ نے صرف یہ تسلیم کرنا ہے کہ وہ سچے نبی تھے. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کا امکان ہوتا، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد کسی نبی کا امکان ہوتا، تو یہ کیسے ممکن تھا کہ اللہ کریم یہ نہ فرماتے کہ جو آپ کے بعد آنا ہے اس پر بھی ایمان لانا ہے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، آپ پر جو نازل ہوا اس پر بھی ایمان، آپ سے پہلے جو نازل ہوا اس پر بھی ایمان. وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھنے والے. گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی ہوگا تو اس پر ایمان نہیں رکھنا. اگر اس کے بعد کوئی ہوگا تو اس پر ایمان نہیں رکھنا. کیوں؟ دین مکمل ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ہمیں مسئلہ ختم نبوت اس لیے سمجھ میں نہیں آتا، اور ہم نے مسئلہ ختم نبوت کو صرف ایک گنتی کا اختتام سمجھ لیا ہے کہ 1,24,000 ہیں یا 23,000 ہیں یا 20,000 ہیں. جتنے انبیاء تھے گنتی شروع ہوئی تھی اور گنتی ختم ہو گئی. ہم نے یہ سمجھا، اس لیے آج تک ہماری سمجھ میں مسئلہ ختم نبوت آیا ہی نہیں. میں نے گزشتہ جمعے میں بھی عرض کیا تھا کہ پہلے مسئلہ نبوت سمجھیں، پہلے مسئلہ نبوت اور رسالت سمجھیں، پھر آپ کو مسئلہ ختم نبوت سمجھ میں آئے. نبوت اور رسالت کا عقیدہ ٹھیک ہوگا تو ختم نبوت کا عقیدہ ٹھیک. ختم نبوت کا عقیدہ الگ ہے، رسالت اور نبوت کا عقیدہ الگ ہے. جس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ وزیر اعظم کا کیا مطلب ہوتا ہے، اس کو آپ بتا دیں کہ آخری وزیر اعظم، تو اس کو کیا پتا. ایک آدمی ہے، انسان آتے ہیں، یہ آخری ہے، بات ختم ہو گئی. جس شخص کو دنیا میں یہ پتہ ہی نہیں، اس نے کبھی سمجھا ہی نہیں کہ عقیدہ رسالت و نبوت ہے کیا، اس کو ختم نبوت کا مسئلہ کیسے سمجھ؟ اس کو یہ سمجھ نہیں آ سکتی. یہ گنتی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ دین کا مسئلہ ہے، یہ دین کی بنیاد کا مسئلہ. اور صحیح بات ہے، مجھے جو لگتا ہے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث اور قرآن کی وہ آیات آپ سامنے پڑھتے جائیں جو نبوت کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو آخری نبوت اور رسالت قرار دیتی ہیں، تو یہ بات آہستہ آہستہ واضح ہوتی چلی جاتی ہے کہ جتنے فساد ہیں عقیدے کے، جتنے فساد ہیں عمل کے، اللہ اکبر، یہ سارے فساد پڑتے ہی اس وقت ہیں جب عقیدہ ختم نبوت انسان کی تفہیم سے باہر. جس کا عقیدہ ختم نبوت صحیح نہیں ہے اس کا کبھی دین صحیح نہیں ہو سکتا. یہ اس بات سے الگ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ایمان مرکب ہے، ایمان کے اندر عقیدہ توحید بھی ہے، ایمان کے اندر عقیدہ رسالت بھی ہے، عقیدہ آخرت بھی ہے، جنت دوزخ کا تصور بھی ہے، تقدیر پر بھی ایمان ہے. یہ سارا ایمان کے اندر شامل ہے، اور اس میں سے اگر ایک جز بھی غلط ہو، خراب ہو، اس میں نقص ہو، تو باقی سارے اجزائے ایمان بھی ناقابل اعتبار ہوتے ہیں. لہذا کوئی یہ نہ کہا کرے کہ فلاں آدمی اس کا عقیدہ رسالت تو ناقص ہے لیکن اس کا عقیدہ توحید بڑا اچھا ہے. اس کے عقیدہ توحید کی کوئی حیثیت نہیں جس کا عقیدہ رسالت ناقص ہے. میں اس پر بات کر چکا ہوں گزشتہ. بتانے کی بات یہ ہے کہ دنیا میں جتنے فساد ہیں عقیدے اور عمل کے، وہ سارے فساد کا دروازہ کھلتا ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ہم آخری نبوت اور آخری رسالت تسلیم نہیں کرتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج کل دیکھ لیجئے، آئے روز نئے سے نئے مسئلے، نئے سے نئے فتنے. اب سنا ہے کہ ایک نیا قانون لایا جا رہا ہے پاکستان کے اندر، جبری تبدیلی مذہب کے انسداد کا بل. وزارت مذہبی امور میں اور اسلامی نظریاتی کونسل میں وہ زیر غور ہے. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اگلے جمعے اس کے اوپر ہم تفصیلی گفتگو کریں. اور وہ کیا قانون ہے کہ کسی شخص کو 18 سال کی عمر سے پہلے اپنا مذہب تبدیل کرنے کی اجازت نہیں. کیا خوف ہے، کس سے ڈر ہے؟ اور پھر اگر کوئی 18 سال کے بعد بھی اگر کوئی اسلام قبول کرنا چاہے، اپنا مذہب تبدیل کرنا چاہے،
تو وہ خود سے اسلام قبول کرنے کی اپنی مرضی سے اسلام قبول کرنے کا اختیار نہیں رکھتا. اس کو سیشن جج کو، ایڈیشنل سیشن جج کو درخواست دینی ہوگی کہ میں اپنا مذہب تبدیل کرنا چاہتا ہوں. اب جج کی مرضی ہے کہ وہ اس کو 20 دن دے، 21 دن دے، 40 دن دے یا 90 دن دے. اس کو کہے گا کہ تم اور اس مذہب کے جس مذہب کا ماننے والا وہ ہے، مثلا کوئی ہندو اگر اسلام قبول کرنا چاہتا ہے یا عیسائی اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو وہ اگر تو 18 سال سے کم عمر ہے تو وہ اسلام قبول کر ہی نہیں سکتا. کیا انا للہ و انا الیہ. اور جس نے 18 سال کی بڑی عمر ہے، اس نے اسلام قبول کرنا ہے تو وہ سیشن جج کو درخواست دے جا کے کہ جی میں نے اسلام قبول کرنا ہے. وہ اس کو 90 دن کا وقت دے گا، اور پھر اگر وہ عیسائی ہے تو عیسائیوں کو، اگر وہ ہندو ہے تو ہندوؤں کو، اس کے سارے پروہتوں کو اور ان کے پادریوں کو بلا لے گا کہ آؤ اس کو سمجھاؤ کہ یہ اسلام قبول نہ کرے. اس کو اپنا لٹریچر دو، اس کو اپنی کتابیں دو. یہ قانون کے اندر لکھا انا للہ و انا الیہ. اور پھر وہ اگر وہ کتابیں پڑھنے کے بعد بھی اپنے جو مذہب کے مقتدر طبقہ ہے، ان کے پادری اور پروت وغیرہ، ان کے کہنے کے باوجود وہ کہتا ہے نہیں میں نے پھر بھی اسلام قبول کرنا ہے تو پھر وہ درخواست دے گا اور پھر وہاں پہ اقرار کرے گا. اور 90 دن کے انتظار کے بعد پھر ان کو سرٹیفکیٹ جاری کر دیا جائے گا کہ یہ دوسرا مذہب قبول کر سکتا ہے. اور اگر اس دوران یہ ثابت ہو جائے کہ کسی مولوی نے، کسی مبلغ نے، کسی تبلیغ کرنے والے نے یا کسی بھی شخص نے اس کے اوپر کوئی دباؤ ڈالا ہے، اگر ان 90 دنوں میں، ظاہر ہے جب ان کے بڑے آ کے اس کو سمجھائیں گے تو وہ کسی بھی وقت کچھ بھی کہہ سکتا ہے. تو اگر اس نے کہہ دیا کہ میرے اوپر فلاں نے دباؤ ڈالا تھا تو اس کو 3 سال سے لے کر 10 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے اور جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے. یعنی آئندہ کوئی تبلیغ بھی نہ کرے. یہ الحمدللہ ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ قانون زیر بحث ہے، زیر تجویز. انا للہ و انا الیہ. یہ میں نے ایک مثال دی ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ختم نبوت کے عقیدے کا مسئلہ. ہمیں یہ سمجھ ہی نہیں آئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت مکمل ہو جانے کا مطلب کیا ہے. اگر اس کا مطلب صرف گنتی ختم ہو جانا ہے تو بناتے رہو اس طرح کے قانون، کرتے رہو اس طرح اپنی مرضیاں، نئی نئی ریاستیں بناتے رہو، کئی قانون بناتے رہو، دین کے اندر تبدیلیاں کرتے رہو، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر غیر اسلامی بل لاتے رہو. اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی کے پاس یہ اتھارٹی ہے، کسی کے پاس یہ اختیار ہے، چاہے وہ کوئی پارلیمنٹ ہو، چاہے وہ کوئی شخص ہو، چاہے وہ کوئی امام ہو، چاہے وہ کوئی بڑا ہو، چاہے وہ مولوی ہو، چاہے وہ مرشد ہو، چاہے وہ گروپ ہو، چاہے ساری قوم ہو، چاہے ساری دنیا ہو، اگر کوئی سمجھتا ہے نا کہ کسی کے پاس دین کا کوئی اختیار باقی ہے، کسی کے پاس کوئی اتھارٹی ہے، کسی کا کہا ہوا قانون ہے، کسی کے بنانے سے قانون بن جاتا ہے، اگر یہ سمجھتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا عقیدہ ختم نبوت ناقص ہے. اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا مطلب کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. نبیوں کی حیثیت یہ ہوتی تھی، یہ اتھارٹی ہوتی تھی کہ اللہ کا حکم ہوتا تھا، یہ مطاع ہوتے تھے، ان کی اطاعت کرنا فرض ہوتا تھا، ان کا کہا ہوا قانون ہوتا تھا. جتنے بھی نبی آتے تھے ہر نبی اللہ سے یہ اتھارٹی لے کے آتا تھا. اب آخری نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے، اب قیامت تک یہ اتھارٹی صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے. من احدث فی امرنا ھذا
मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन, अब कोई एक भी बात अपनी तरफ से बना के करेगा जो उस दीन में नहीं, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, जो दीन मैंने मुकम्मल कर दिया है, अब किसी ने अगर एक बात भी उसमें इजाफा किया फहुव रद्दुन, वो रिजेक्टेड है, चाहे पार्लियामेंट करे, चाहे कोई शख्स करे, चाहे कोई इमाम करे, चाहे कोई बड़ा करे, चाहे कोई छोटा करे, हत्ता कि सारी दुनिया मिल के भी करे तो फाहुव रद्दुन, वो रिजेक्टेड है। बात खत्म। ये है अकीदा खत्म नबूवत। या फरमाया मन आमिल अमलन, किसी ने कोई अमल किया, लैसा अलैहि अमरुना, उसके ऊपर हमारी मोहर ही नहीं है मदीने वाले की, लैसा अलैहि अमरुना, हमारा हुक्म उसके ऊपर कोई नहीं, और लोग अमल कर रहे हैं दीन समझ के, फरमाया फाहुव रद्दुन, वो रिजेक्टेड है, अल्लाह के यहां काबिल कबूल नहीं। ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं अकीदा खत्म नबूवत के साथ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फुद्दिलतु अलल अंबिया बिसित्तिन, सारे नबी आए, हर नबी अथॉरिटी लेके आता था, मुझे अल्लाह ने 6 बातों में बाकी नबियों पर फजीलत अता फरमाई। वो 6 बातें क्या हैं? वैसे तो और भी बातें हैं जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इम्तियाज अता हुआ, लेकिन इस हदीस में जो मुस्लिम शरीफ की हदीस है वो 6 बातें। फरमाया कि ये जो 6 बातें हैं इसमें अल्लाह ने मुझे बाकी नबियों पर फजीलत दी है, और ये इन 6 बातों की जो आखिरी 2 बातें हैं, हर एक बात सुभान अल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया नुसिरतु बिर्रुब, मुझे अल्लाह ने एक खुसूसियत ये दी है कि अल्लाह ने मेरी दहशत दुश्मन के सीने में डाल दी है। अल्लाह अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलाल, आपका नामे नामी इसमें गिरामी सुन के लोगों की हवा सिरक जाती। एक हदीस में फरमाया नुसिरतु बिर्रुब मसीरत शहरिन, मुझे अल्लाह ने मेरी दहशत दुश्मन के दिल में ऐसी बिठाई है कि मैं 1 महीने की मुसाफत पे हूं तो दुश्मन मुझसे डर रहा होता। नुसिरतु बिर्रुब, अल्लाह अकबर। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व ऊतीतु जवामिअल कलिम, फरमाया एक निशानी, मुझे एक इम्तियाज अल्लाह ने अता फरमाया है कि मुझे कलाम की जामियत अता की है। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी सी बात फरमाते हैं, उसमें से पूरी जिंदगी का मफहूम निकल आता। ये जामे कलाम, कलाम की जामियत अता की, सुभान अल्लाह। फिर फरमाया व उहिल्लत लियल गनाइम, मेरी उम्मत के लिए अल्लाह ने, मेरे लिए और मेरी उम्मत के लिए अल्लाह ने माल गनीमत को हलाल कर दिया है, जो इससे पहले किसी उम्मत के लिए हलाल नहीं था। ये भी मेरी उम्मत की फजीलत, ये मेरी फजीलत। उहिल्लत लियल गनाइम, मेरे लिए अल्लाह ने माल गनीमत हलाल कर। फिर फरमाया जुइलत लियल अर्द मस्जिदम व तहूरा, मेरे लिए जो पूरी रूए जमीन को अल्लाह ने मस्जिद और पाकीज़ा बना दिया है। यानी ये मस्जिद, ये जो 4 दीवारी है, ये मस्जिद के लिए खास है, ये सजदागाह एक खास बनाई जाती है, और ये अल्लाह के दीन का एक मरकज होता है। ये ना भी हो तो आप किसी भी जगह पे अगर नमाज पढ़ें, चाहे जंगल में हो, किसी भी जगह पे आप नमाज पढ़ें, आपकी नमाज हो जाती है। जुइलत लियल अर्द मस्जिदम व तहूरा, मुझे मेरे लिए पूरी रूए जमीन सजदागाह भी बनाई गई है और पाकीज़ा भी बनाई गई। कहीं गलाजत और गंदगी ना पड़ी हुई हो, बस वो हटा दें और बाकी सारी जमीन पाक है। हर जगह मस्जिद है जहां मर्जी नमाज पढ़ो। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अगर तुम जंगल में भी हो और 3 आदमी हो तो जुमात करा लिया करो, अजान कहो और जुमात करा लो, पूरी हर जगह ही मस्जिद है। सुभान अल्लाह। आखिरी 2 बातें जो हमारे मौजू से ताल्लुक रखती हैं, फरमाया उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पहले नबी आते थे कोई किसी शहर की तरफ, कोई किसी मुल्क की तरफ, किसी खास जमाने में। अल्लाह, हम कुरान पढ़ते हैं, कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला काफ़्फतल लिन्नास, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको सारी इंसानियत की तरफ नबी बना के भेजा है। आप सिर्फ अरबों के नबी नहीं हैं,
آپ صرف بنی ہاشم کے نبی نہیں ہیں، آپ صرف اس دور کے نہیں ہیں، وما ارسلناک الا کافۃ، آپ ساری انسانیت کے نبی۔ یا پھر فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک جہان کے نبی نہیں ہیں، وہ رب العالمین ہیں، یہ نبی العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اللہ اکبر! کیا مطلب؟ جتنے جہان ہو سکتے ہیں، سارے جہان، وہ عورتوں کا جہان ہو، وہ مردوں کا جہان ہو، وہ بچوں کا جہان ہو، وہ جانوروں کا جہان ہو، وہ سمندروں کا جہان ہو، وہ خشکی کا جہان ہو، وہ آسمانوں کا جہان ہو، وہ زمینوں کا جہان ہو، ہر جہان کے نبی اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو قرآن نے تو یہ باتیں کہیں، ان سب کا خلاصہ مجھے لگتا ہے یہ جو مسلم شریف کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں نا، یعنی جہانوں کی ڈیفینیشن میں فرق ہو سکتا ہے، اور الناس وما ارسلناک الا کافۃ للناس، الناس کی ڈیفینیشن میں بھی لوگ فرق کر سکتے ہیں، لیکن یہاں تو ایسا اس کو سمیٹا، سبحان اللہ، فرمایا ارسلت الی الخلق کافۃ، مجھے اللہ نے ساری مخلوق کا رسول بنا کے بھیجا، یعنی ایک خالق اکیلا اللہ کی ذات، بس وہ الگ ہے، وہ اوپر ہے، اور اس کے نیچے ساری مخلوقات ہیں، اور ساری مخلوقات کے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر! یہ ہے فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آخری بات آپ نے فرمائی ان 6 باتوں میں، وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، وہ جو نبیوں کا سلسلہ چلا تھا نا آدم علیہ السلام سے، وہ میرے اوپر آ کے مکمل ہو گیا، ختم ہو گیا، بس اب اس کے بعد کوئی ایسی اتھارٹی، کوئی ایسی ہستی نہیں آئے گی جس کو آپ دین کی اتھارٹی کہہ سکیں، جس کو آپ دین کا حوالہ کہہ سکیں۔ دین کا حوالہ اب قیامت تک جو چلے گا تو صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا، وہ مشرق ہو، وہ مغرب ہو۔ لوگ کہتے ہیں مغرب کی فقہ الگ ہے، مشرق کی فقہ الگ ہے۔ کینیڈا کے اندر مولوی جا کے کہتے ہیں یہاں کے حالات اور ہیں، یہاں ایک نئی فقہ ڈیولپ ہونی چاہیے، یہاں کے مسائل ایک نیا اجتہاد ہونا چاہیے۔ ہاں، آپ وقتی مسائل، نئے نئے پیدا ہونے والے مسائل، آپ اس کا حل ڈھونڈ سکتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز۔ آپ نے بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا میرے 5 نام ہیں، کبھی سنی ہے حدیث؟ آپ نے فرمایا میرے 5 نام ہیں، لی 5 اسماء، بخاری شریف کی حدیث، میرے 5 نام ہیں، انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد ہوں، وَأحمد، اور میں احمد بھی ہوں، اور پھر فرمایا وَأَنَا الْمَاحِي، میں مٹانے والا ہوں، میرا نام ماحی بھی ہے۔ ماحی کا مطلب ہوتا ہے مٹانے والا۔ میں اس لیے ماحی ہوں، الذی یمحو بی الکفر، یہ میں اس لیے ماحی ہوں کہ اللہ میرے ذریعے سے کفر کو مٹا دیتا ہے، میرے ذریعے سے اللہ نے کفر کو مٹا دیا ہے، میں کفر کو مٹانے والا ہوں، اس لیے میں ماحی۔ پھر فرمایا وَأَنَا الْحَاشِرُ، اور میرا ایک نام حاشر بھی ہے۔ حاشر کا مطلب ہوتا ہے اکٹھا کرنے والا۔ فرمایا یہ اس لیے ہے کہ میرے بعد ایک وقت آئے گا جب سارے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، یعنی میرے بعد اب حشر ہے۔ جیسے فرمایا نا انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح ہوں، اس طرح فرمایا میرے بعد لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، اس لیے میں حاشر ہوں۔ اور آخری بات آپ نے 5واں نام فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ، میرا نام عاقب بھی ہے۔ عاقب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عقب سنا ہوا ہے نا، عقب اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ عقب کا مطلب ہوتا ہے سب سے پیچھے، سب سے آخری، یعنی وہ جو سلسلہ چلا تھا اس کے آخری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر پہ،
سب سے آخری آپ تشریف لائیں، اس کے بعد کوئی نہیں ہے۔ یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح نام نامی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح آپ کے نام نامی اس میں گرامی العاقب بھی ہے۔ اللہ، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اب کوئی اتھارٹی نہیں۔ پھر آپ نے دین کو ایک محل بتایا، مثلی و مثل الانبیاء کا مثلی رجل بنا دارن، آپ نے ایک مثال بڑی خوبصورت فرمائی، خود آپ نے مثال دی۔ آپ نے فرمایا ایسے ہے جیسے کسی آدمی نے گھر بنایا۔ میری مثال سن لیجئے، مثلی و مثل الانبیاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نبی آتے رہے، اب میں آ گیا ہوں، فرق کیا ہے؟ مثلی و مثل الانبیاء، میری اور نبیوں کی مثال۔ یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے، سبحان اللہ، اور صحیح حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا مثلی و مثل الانبیاء کا مثل رجل بنا دارن، میری اور نبیوں کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی آدمی ہو اور اس نے ایک گھر بنایا، ایک محل بنایا، فَأَتَمَّهَا وَأَكْمَلَهَا، اس کو پورا بنایا، خوبصورت بنایا، مکمل بنایا۔ یعنی گھر کے اندر کتنی چیزیں ہوتی ہیں، گھر مکمل کرنا، کہتے ہیں شروع کر بیٹھتے ہیں مصیبت بن جاتی، مکمل ہی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ اس نے گھر بنایا، خوبصورت بنایا، پورا بنایا، مکمل بنایا، لیکن اس میں الا موضع لبنہ، ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ سارا گھر مکمل ہے، ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ تو فرمایا کہ پھر اس کے اوپر لوگ آتے ہیں، فَيَجْعَلُونَ النَّاسَ يَدْخُلُونَهَا وَيَتَعَجَّبُونَهَا مِنْهَا، لوگ آتے ہیں، وہ آ کے اس گھر میں داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں یار اتنا اچھا گھر ہے، اتنا خوبصورت ہے، لیکن یہ ایک اینٹ کی جگہ کیوں خالی چھوڑی ہوئی ہے؟ بندہ حیران تو ہوتا ہے نا، اتنا خوبصورت گھر، اتنا بڑا محل، اور اس کے اندر ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑی ہوئی ہے۔ اور فَيَتَعَجَّبُونَ مِنْهَا، لوگ آتے ہیں اس میں داخل بھی ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں، سیر کرتے ہیں، لیکن حیران ہوتے ہیں کہ یہ جگہ کیا چھوڑی ہوئی ہے۔ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا موضع اللبنہ، وہ جو اس نبوت کے محل کی آخری اینٹ ہے وہ میں ہوں۔ اب میں آیا ہوں، فجئتو، اب میں آ گیا ہوں، فختمت الانبیاء، اب جو انبیاء کا سلسلہ شروع ہوا تھا، نبوت کا محل مکمل ہو گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، نبوت کا محل مکمل ہو گیا۔ یہ ہے وہ بات جس کو اللہ کریم نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام، دین مکمل ہو گیا۔ لہذا یہ کوئی 15-18 حدیث ہیں جن کو آپ پڑھتے جائیے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا قرب قیامت اینٹ اٹھائیں گے تو اس کے اندر سے، یعنی ہر جگہ سے کوئی نہ کوئی جھوٹا نبی نکل آئے گا، دجال، دھوکے باز، فریبی، فراڈیا۔ آپ نے فرمایا لا تقوم الساعہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، لا تقوم الساعہ، قیامت نہیں آئے گی کہ حتی یبعث دجالون کذابون قریبا من 30 کے قریب جھوٹے دغا باز، دھوکے باز، فراڈیے آئیں گے۔ فرمایا کلہم یزعم انہ رسول اللہ، ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا، یہ گمان کرے گا میں اللہ کا رسول ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ نے فرمایا ولیکن لا نبی بعدی وانا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، سارے جھوٹے ہوں گے جو بھی کوئی نبی کی ہونے کا دعویٰ کرے۔ اب آ جائیے آخر پہ، میں بات مکمل کرتا ہوں، وقت ہو گیا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت مکمل ہونے کا معنی یہ ہے کہ اب قیامت تک کوئی ہستی ایسی نہیں آئے گی جو واحد اتھارٹی ہو دین کی، نہ وہ کوئی گروپ، آخری امت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ان الرسالہ، بلکہ ترمذی شریف میں ہے، ان الرسالہ والنبوہ قد انقطعت، رسالت اور نبوت مکمل ہو کے ختم ہو گئی۔ وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور فرمایا لا نبی
لا نبوت بعدی ولا رسالت بعدی، میرے بعد نہ کوئی نبوت ہے نہ کوئی رسالت۔ اس کا معنی یہ ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، اس کا معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسی ہستی نہیں آئے گی جو قابل اطاعت ہو، جو جس کا کہا ہوا قانون ہو، ایسی کوئی ہستی نہیں آئے گی۔ لہذا اکیلے مرزا قادیانی کی بات نہیں ہے، ہر شخص کی بات ہے جو اپنے آپ کو دین کی اتھارٹی سمجھے، وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت اور رسالت کے حق پر ڈاکہ ڈالتا ہے، اور جس کو لوگ دین کی اتھارٹی سمجھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، چاہے وہ جتنا مرضی بڑا ہو۔ ابو بکر اس لیے ہے کہ اس کے اوپر مہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ عمر اس لیے عمر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت شان والے ہیں، ان کی شان اس لیے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شان بنائی۔ ایک دفعہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین بنا دیا۔ مدینے میں لمبا سفر تھا، آپ نے مدینے میں جانشین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا دیا۔ اب یہ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ لوگوں کو معلوم ہے بہت ہی ایک کریٹیکل ٹائم تھا، جیش الاسرہ تھا، وہاں جانا بڑا زندگی موت کا مسئلہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادر اور شجاع شخص کو مدینے میں اپنا جانشین بنا دیا۔ حضرت علی کو بڑا دکھ ہوا، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تخلفنی فی الصبیان والنساء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ کیا کیا، مجھے عورتوں اور بچوں میں جانشین بنا کے جا رہے ہیں، ہر بندہ تو جہاد پہ جا رہا۔ یہ پہلا موقع تھا جب نفیر عام کا اعلان ہوا تھا، سب نکلے، اور آپ کو معلوم ہے جو نہیں نکلا وہ مجرم ٹھہرا۔ ہر ایک کو نکلنے کا حکم ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ کو حکم ہے کہ تم نے یہاں بیٹھنا۔ اللہ کے رسول تخلفنی فی النساء والصبیان، آپ نے مجھے بچوں اور عورتوں میں بنا دیا، یہ کوئی بات ہے بھلا؟ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اما ترضی، علی تو اس بات پہ راضی نہیں ہے ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، تو اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ تیرا وہ مرتبہ ہو جو ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، تیرا وہ مرتبہ میرے ساتھ ہے۔ غیر انہ لا نبی بعدی، فرق یہ ہے کہ ہارون نبی تھا موسیٰ کے ساتھ، تو نبی نہیں ہے اس لیے کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ مرتبہ تیرا مقام ہے، لہذا مقام و مرتبہ ہر ایک کا ہو سکتا ہے، وہ اس لیے ہے کہ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگائی۔ آج بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بوڑھا آدمی اس سے اللہ شرم کرتا ہے، تم بھی بوڑھے سے شرم کیا کرو، گویا ہر بوڑھا ہمارے لیے عزت دار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا، جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا، چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں۔ ہر بڑا ہمارے سر آنکھوں پہ ہے، ہمارے باتیں کا جھومر ہے۔ کیوں؟ اس کی بڑائی، اس کی عزت، اس کی تکریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی۔ مدینے والے کی مہر ہو تو ہمارے سر آنکھوں پہ ہے، نہیں تو سن لیجئے جو بھی کسی کو اتھارٹی سمجھتا ہے دین میں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ڈاکہ ڈالتا ہے۔ لہذا ختم نبوت کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ گنتی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہیں، بلکہ ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ اب قیامت تک کے لیے مسئلہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا، حکم صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا۔ اب مدینے سے صدا آئے گی، دین مدینے سے آئے گا۔ وہ نا ایک دفعہ میں کسی ٹی وی پروگرام میں تھا، لائیو پروگرام، تو وقفے کے دوران، یعنی پروگرام کے دوران کسی مسئلے پہ اختلاف ہوا، تو ایک بات جو شیعہ بھی کہہ رہا تھا وہی بات میں بھی کہہ رہا تھا، اتفاق سے اس بات میں شیعہ عالم کی بات اور میری بات وہ ہماری ایک جیسی تھی۔ ایک اور عالم تھا وہ ہم سے اختلاف کر رہا تھا، یہ آن ایئر پروگرام کی بات کر رہا ہوں۔ تو جب وقفہ ہوا نا تو وہ بندہ مجھے کہتا ہے، مجھے اور اس شیعہ عالم کو، مجھے کہتا ہے
ایران کا دین یہ ہوگا اور سعودی عرب کا یہ دین ہوگا، پاکستان کا دین تو یہ ہے. اپنی طرف سے اس نے بڑی دلیل دی. تو میں نے کہا یہی تو ہمارا اعزاز ہے، ہم رہیں پاکستان میں، ہم رہیں ایران میں، ہم رہیں یورپ میں، ہم جہاں بھی رہیں ہم صرف مدینے والے کے دین کو مانتے ہیں. تو میں نے کہا یہ تو تم نے تسلیم کر لیا کہ ہمارا دین مدینے والے کا دین ہے، تمہارا دین پاکستان سے اٹھا ہے. تمہارا دین، جس کا دین پاکستان کا ہو، ہندوستان کا ہو، ایران کا ہو، مغرب کا ہو، مشرق کا ہو، فَهُوَ رَدٌّ مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ. یہ اتھارٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یہ کسی اور کی نہیں ہے. لہذا آؤ اس ایک بات پہ اکٹھے ہو جاؤ، یہ ختم نبوت ہے. اس بات پہ اکٹھے ہو جاؤ کہ نہ تیرا بڑا نہ میرا بڑا، صرف اس بڑے کی مانیں جس کو اللہ نے بڑا بنایا ہے، اس کی مان لیں بس. وجہ اتحاد، کوئی کہتا ہے حنفی بن جاؤ اتحاد ہو جائے گا، کوئی کہتا ہے شافی بن جاؤ اتحاد ہو جائے گا، کوئی کہتا ہے جعفری بن جاؤ اتحاد ہو جائے گا. نہیں، اتحاد صرف محمدی بننے میں ہوگا. محمدی بن جاؤ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جاؤ. یہی دین کا تقاضا ہے، یہی عقیدہ ختم نبوت کا تقاضا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو سچا امتی بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.